الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں اچھا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور ہر ہفتے میں اچھا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں پہلے دن جو ہیں دن کے اعتبار سے 10 دن ذی الحجہ کے افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی 10 راتیں آخر والی افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو جمعہ میں پیدا کیا، وفیہ ادخل الجنہ، اللہ نے جمعہ میں ان کو جنت میں داخل کیا، وفیہ اہبط منہا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا، وفیہ تقوم الساعہ، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، وفیہ ساعۃ لا یوافق عبد المؤمن یصلی، اگر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، اگر وہ گھڑی کسی بندے مومن کو آ گئی دعا مانگتے ہوئے، وقبض اصابعہ یقللھا وسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، یعنی تھوڑا سا مانگے گا تو وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، یاد رکھیں، بڑی وسیع ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ تو نہ چھوڑو، توبہ کرتے رہو، اسی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے۔ اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں نا وہ انہیں سب کر لیے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اب میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ کیا میرے اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو، وہ کراچی کا آدمی تھا، فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کراچی کی ساری گندگی اور گندے نالے اور گندا پانی اور سارا اس سمندر میں گرتا ہے، اس کی ایک موج آتی ہے تو سب کو بہا کے لے جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں، اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی تو سب کے سب معاف ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اسی لیے حضرت تھانوی اپنے متعلقین کو فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے یہ نعرہ لگایا کرو کہ یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، تو اللہ تو واسع المغفرہ ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے گناہ معاف کر دیں تو اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں۔ اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اب وہ کب ہے اللہ نے چھپا لی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس سے تیار ہو کے آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اسی سارے دن میں کسی وقت وہ گھڑی آنی ہے، اور اس کام کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی منظور ہو جائے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کے جو 2 خطبے ہیں نا، ایک خطبہ دے کے امام بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اسی میں وہ گھڑی ہے۔ لیکن راجح اقوال علماء کے یہی ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس وقت میں وہ گھڑی مستجابہ ہے، جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے، دیکھیں نا آدمی مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، کبھی آن کال ہو تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، تو اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کے لیے عصر سے لے کر مغرب تک باوضو بیٹھ جائیں، نیت کر لیں، پھر تلاوت کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو گھڑی مل جائے گی۔ حضرت ابو سلمہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن السلام بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ لگ گیا اس وقت کا، یہ معنی ہے کہ دن کے آخری حصے میں وہ وقت ہے، چونکہ آدم کو اللہ نے آخر وقت میں پیدا فرمایا ہے نا۔